السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ رکوع نمبر 26 میں 6 آیتیں ہیں، 211 سے لے کے 216 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد، اور جو کوئی تبدیل کر ڈالے گا، بدل ڈالے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد، ما جاءت ہو، جو اس کے پاس آئی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہیں منّ و سلویٰ دیا، انہیں بادلوں کا سایہ کیا، انہیں توحید پرست بنایا، ان میں انبیاء علیہ السلام سارے بھیجے، انہیں کتابیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان کو بدل ڈالے گا، اور آپ کو پتہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتمانے آیات کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، اپنی کتابوں میں معنوی تحریف کرتے تھے، لفظی تحریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بدل ڈالے گا اللہ کی نعمت کو، اس نعمت کو جو توحید کی اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کی نعمت سے نوازا تھا، تو اس میں انہوں نے تبدیلیاں کیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس میں تبدیلی کرے گا اس کے بعد کہ وہ ان کے پاس آئیں، وہ روشن نشانیاں ان کے پاس آئیں، تو ان میں جو تبدیلی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، پس اللہ تعالیٰ بھی سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 212۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ زُيِّنَ، مزین کر دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ان کا جو ان میں سے ایمان لے آئے، والذین اتقوا، جو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، فوقہم، ان سے بلند ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، واللہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے دنیا، دنیا مسلمانوں کے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو اس زندگی کے بعد کی ہے، اخروی زندگی۔ تو جو لوگ مومن ہیں انہیں اگر کافر اس وقت ذلیل بھی کر رہے ہیں، ان کو ڈیگریڈ بھی کر رہے ہیں، یا ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ آخرت میں تو مومنوں نے ہی ان سے بلند ہونا ہے۔ اور ایک اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اس دن پھر مومن کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمتیں دینے والا ہے، بے حساب نعمتیں دینے والا ہے مومنین کو۔ اس لیے مومنوں کو تسلی رکھنی چاہیے اور کافروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 213 قرآن پاک کی طویل ترین آیات میں سے ہے۔ اس آیت کو مفسرین نے آیات الاختلاف کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی نا سارے لوگ، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، واختلف، پھر ان میں اختلاف ہونے لگا۔
کان الناس امتن واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت ہوا کرتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے ان میں نبی بھیجے، مبشرین جو خوشخبری سناتے تھے، ومنذرین اور ڈراتے تھے، وانزل معہم الکتاب، پھر ان کے ساتھ ان کو کتابیں بھی دیں، بالحق ساتھ حق کے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیں ان کتابوں کے تعلیمات کے مطابق جن باتوں میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف رکھا ان میں، الا الذین اوتوہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو دی گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، جو ان کے پاس روشن نشانیاں، روشن دلیلیں آ چکی تھیں، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی سے انہوں نے اختلاف کیا، ضدم ضدہ، ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں؟ تو اس بات کو بھی اختلاف کی وجہ انہوں نے بنایا، اور ایک دوسرے کے یہودیوں نے عیسائیوں کو غلط کہا، سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، عیسائیوں نے یہودیوں کو غلط کہا، اور دونوں مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں، جبکہ مسلمان ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی، تمام 1,24,000 پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما اختلفوا فیہ، اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کی، حق کے بارے میں، باذنہ، اپنے حکم سے۔ تو جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا انہی میں سے لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے ہدایت، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کو ہدایت کی چاہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف انہیں ہدایت دیتا ہے۔ آیت 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلی قوموں پر گزرے تھے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو پہنچی، مستہم البأساء، ان کو بھوک آ پہنچی، یعنی بہت زیادہ غربت آئی ان پہ، والضراء، اور تکلیفیں آئیں ان پر، بہت زیادہ بیماریاں اور طرح کی تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے تھے، معہ، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو سورہ احزاب میں بہت مشکلات کا سامنا تھا مسلمانوں کو، 3 دن کے بھوکے تھے، اور پیٹوں پہ پتھر باندھ رکھے تھے، اور خندق کھود رہے تھے، اور گرمی تھی، اور حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو ان حالت میں مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو جب تک ہم آزمائے نہیں جائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہر ایک کے لیے یقینی رکھی ہے، ضرور ہوگی سب کی آزمائش۔ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور جب تک آزمائیں گے نہیں تب تک جو آزمائش میں پورے نہیں اتریں گے تب تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آزمائش کے لیے ہر مومن کو تیار رہنا چاہیے، اور آزمائش میں گلے شکوے سے پرہیز کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ختم ہو کر رہے گی، اور دعائیں کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ آیت 215، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے جو بھی تم مال خرچ کرو ان پہ سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، تو فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو اپنے والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، پھر رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ،
جو بھی تم نیکی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے زیادہ مقدم اللہ پاک نے والدین کو رکھا ہے۔ تو اس میں بڑی عبرت ہے اور تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جو والدین کی خدمت سے اور والدین کی حق سے جو کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق یہاں پہ والدین کو دیا ہے کہ جو خرچ کرو پہلے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں، پھر مسکینوں اور پھر مسافروں پر۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ آیت 216 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ مضمون سورہ محمد میں بھی گزرا، پہلے وہاں پہ حکم دیا گیا قتال فی سبیل اللہ کا، اب یہاں پہ بھی وہی حکم آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ کتبہ کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ جو اس میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جہاں بھی فرض کا حکم آیا وہاں کتبہ کا لفظ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، جہاد فرض کر دیا گیا ہے، چاہے وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے، ناپسند ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ وَعَسَىٰ، اور شاید، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو یہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، ہمیں صرف حکم کی پاسداری کرنی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی مصلحتوں کو، حکمتوں کو، جو اس میں پوشیدہ راز ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں جہاد کی فرضیت کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے جہاد کی توفیق دے، مالی جہاد، جانی جہاد، قولی جہاد، علمی جہاد، ہر طرح کا جہاد، یعنی اللہ کی راہ میں ہر طرح کی کوشش کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب اللہ کی راہ میں وقف کر دینی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے نماز، ہماری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ۔